لا الہ الا اللہ. اچھا مجھے ایک دو لوگ بتا دیں کہ قرآن کا مطالعہ آپ کیسے کرتے ہیں، پھر میں اپنا میتھڈ بتاتا ہوں. دیکھیں میں عموماً کوئی ماسٹر شیف جو ہے اپنا ریسیپی نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ کو اپنا ریسیپی بتا رہا ہوں کیسے میں تیاری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ درس قرآن کی تیاری کیسے کرتے ہیں، مطالعہ قرآن کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ تفسیر پڑھتا ہوں. ٹھیک. پہلے تو کہاں پہ تفسیر، کہاں درس قرآن دینا ہے اس کے متعلق کرتا ہوں. کالج میں دینا ہے تو کالج کا انگلش بہتر کمیونیکیٹ کرنا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ قرآن وہ مختصر وہ چیپٹر قرآن کے بار بار دہراتا ہوں، یاد کرتا ہوں، ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور نماز میں بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ درس قرآن میں اصل میں سننا زیادہ پسند کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کا بیان کرتا ہوں، میں محمد کی تفسیر پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد پھر میں سنتا ہوں اس کے بارے میں. تو دونوں کو پرسپیکٹو جب آتا ہے اس کے بعد میں جب میں ملک ساری صاحب ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ تھے، تو اسی دورے کے آئے تھے. اس لیے کہ جب میں نیا ہوتا تھا تو میرے کو اتنا آئیڈیا رہتا کہ میں تو اسٹوڈنٹ لائف کے وہ ملک شریف صاحب نے ایک اچھا مشورہ دیا کیسا قرآن پڑھنا چاہیے. تو جیسے میں میرا پڑھنے کا انداز بدل گیا. کیا ہے وہ بولیے. وہ ملک شریف صاحب بولتے تھے کہ اپنے آپ سے جو کوشچن پیدا ہوتے ذہن میں، ایگزامپل کوئی ایشو کھڑا ہوا یا پھر کوئی سبجیکٹ کے بارے میں ہم لوگوں کو سوال پیدا اس کو قرآن میں ڈھونڈو آپ. ٹھیک، چلیے آج ہم اپنا میتھڈ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا یہ ہے کہ جن آیتوں کا مطالعہ کرنا ہے ان آیتوں کو آپ پہلے سیلیکٹ کریں گے. میں سارا مطالعہ جو ہے آن لائن کرتا ہوں. ایک عمر تھی کہ میں ہارڈ کاپی سے پڑھتا تھا، اب ہارڈ کاپیز میں پڑھنا تیاری کرنا اب ایسا نہیں ہوتا، تو ساری چیزیں سافٹ ہوتی ہیں. ایک زمانے میں جتنی تفسیریں تھیں میرے گھر میں موجود ہیں، وہ ساری تفسیریں میں پڑھتا تھا. ارے پھر بند ہو گیا، دیکھیں کیوں پرابلم ہو رہا. وہ ٹائمر آؤٹ ہو جاتا ہے. نہیں، کہیں اس میں ٹائمنگ سیٹ تو نہیں کرنا ہے، یہ بالکل نیا کمپیوٹر ہے، اس میں ابھی کیا نہیں میں. کہیں اس کے اندر تو پرابلم نہیں ہے. تو پہلے جو ہے ورسز کو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیجیٹل مطالعہ کرتے ہیں، ساری تیاری ڈیجیٹل کرتے ہیں، ہارڈ نہیں؟ اوکے، 7 8 9 10 لوگ ہیں تقریباً. تو پہلے یہ کریں کہ آپ گوگل ڈاکومنٹ میں، ورڈ شیٹ میں، کسی میں بھی جو ورسز کا مطالعہ کرنا ہے اسے کاپی پیسٹ کریں. کہاں سے کرتے ہیں کاپی پیسٹ آپ؟ قرآن.com ویب سائٹ سے، کہیں سے بھی کریں. بہت جی ہاں، تنزیل.com ہے یا تفہیم، تدبر، سب ایپس آ گئے ہیں. تو جن آیتوں کا مطالعہ کرنا ہے سب سے پہلا کام وہ. آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ یوسف آیت نمبر 22 سے 30 تک. لکھ لیجئے. اب جو لوگ سافٹ مطالعہ نہیں کرتے اب ان کو انشاءاللہ ہم عادت کرائیں گے. تو جن کے پاس فون میں تفہیم، تدبر، فی ظلال ایپ میں تفسیر موجود نہیں ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. گوگل پلے اسٹور میں جائیں، کم از کم ایک ڈاؤن لوڈ کریں. تدبر کریں، تفہیم کریں، فی ظلال کوئی بھی ایک تفسیر گوگل ایپ میں جا کر آپ تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کریں. ہے آپ لوگوں کے پاس؟ وہ بھی ہونا چاہیے. نمبر 2 اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کریں.
جن کے پاس نہیں ہے وہ اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن یہ بھی چاہیے ایک تفسیر۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا گوگل ایپ سے، حافظ حضرات کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ لوگ دینی مدرسے سے پڑھتے ہیں، جو کامن لوگ ہیں ان کے لیے دوسرا کام ہے کہ قرأت کو لسن کرنا، سننا۔ کسی بھی قاری کو آپ ہر ایپ میں آج کل موجود ہے، کسی میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، تو کوئی بھی ایک ایپ کھولیں اور اس میں قرأت سنیں۔ دیکھیں ہم کو یہاں قرأت جو سننا ہے وہ پبلک میں تلاوت کرنے کے لیے سلیقے سے تلاوت کر سکیں، اس کے لیے حذیفی جو ہے وہ سب سے اچھے ہیں۔ باقی جو قاری حضرات ہیں ان میں آپ کو ترنم، غنا ہے نا وہ ملے گا، لیکن تلفظ تجوید کے لحاظ سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح طور پر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ حذیفی اسلام 360 میں جائیے، آیت نمبر 22 سے 30 تک یا 22 سے 25 تک 3 آیتیں ہم کو سنائیے، کوئی سنائے حذیفی کو، اوپن کرنا سیکھیں۔ اسلام 360 میں جائیں، سورہ یوسف میں جائیں، آیت نمبر 22 میں جائیں، پھر اس کے بعد وہ کئی قاری بتائے گا، اس میں سے حذیفی کو سلیکٹ کریں، پھر اس کے بعد ایک بار پڑھنا ہے، 2 بار پڑھنا ہے، وہ پوچھے گا تو ایک بار پڑھائیے۔ جن کو نہیں آتا سکھائیں۔ آتا ہے آپ کو؟ تو کہاں ہے اسلام 360 ہے؟ اچھا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ایک منٹ رک جائیے لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اسلام 360 سب کے پاس ہے نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے، رائٹ۔ تو کھول لیا آپ نے کھولا، سنائیے۔ آیت نمبر 22۔ نہیں ایسا نہیں، آٹومیٹک ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے اس میں نہیں، ٹرانسلیشن مت پڑھے آپ، اس میں سیٹنگ کیجئے 22، آیت نمبر 22۔ دیکھیں جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں جن کو قرآن تجوید سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس طرح کی قرأت سننے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں چھوٹی مد ہے، کہاں بڑی مد ہے، کتنا کھینچنا چاہیے، غنہ کب کرنا چاہیے، قلقلہ کب کرنا چاہیے۔ تو سلیقے سے اگر آپ پڑھیں گے، کسی بھی پروگرام میں بھی آپ تقریر میں بھی کوٹ کریں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اگر آپ قرآن کو اردو میں پڑھیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ listen to any قرأت۔ نمبر تیسرا کام ہے ریسائٹ مینی ٹائمز۔ آپ کو جو پڑھنا ہے، جن آیتوں کا مطالعہ کرنا ہے یا درس دینا ہے، اس کو آپ پھر پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ شروع کیجئے پڑھنا، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 تک پڑھیے۔ ہم تو 30 تک کا درس لیں گے، لیکن آپ پڑھیے بآواز بلند پڑھیے، سب پڑھیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز۔ ایسا نہیں ہے،
وہ ایسا نہیں ہے جیسے میں بتایا. جی قرت. بھائی چہلم میں پڑھتے نا ویسا نہیں پڑھنا ہے, بالکل رک رک کر. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. آرام سے اطمینان سے پڑھیں. آواز نہیں آ رہی, زور سے پڑھیے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اوکے, آپ نے پڑھ لیا. اب نیکسٹ کام ہے ٹرانسلیشن پڑھیے. کوئی بھی ایک ترجمہ لیجیے. تفہیم القرآن, تدبر قرآن, فی ظلال قرآن, انگلش قرآن, تیلگو قرآن, ہندی قرآن. ترجمہ پڑھیے. چلیے سب کو ایک پڑھ کر سنائیں مجھے زور سے. 22, 23, 25. کسی میں پڑھی. And when Joseph reached maturity, we gave him judgment and knowledge, and thus we reward the doers of good. And she, in whose house he was sought to seduce him, she closed the doors and said, "Come you." He said, "I seek the refuge of Allah. Indeed, He is my master, who has made good my residence. Indeed, robbers will not succeed." And she certainly determined to seduce him, and he would have inclined to her had he not seen the proof that is signs of his God. And thus it was that we should avert from evil and immorality. Indeed, he was the chosen. بھائی اور دو ترجمہ کھول لیں. کوئی تدبر کھولیے, کوئی تفہیم کھولیے. دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو سیدھی ٹرانسلیشن, دوسرا ہے کمپیئر دی ٹرانسلیشن. اس لیے کہ کی ورڈز میں پرابلم ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں یہ ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. تو حکم سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ 2-3 ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حکم کا کیا مفہوم لینا چاہیے. تو 2 اور ترجمے کھول لیجئے, 2-3 ترجمے. ایک اردو والا پڑھ دیجئے بھائی, کوئی پڑھیں اردو. انگلش کا انہوں نے پڑھا, اردو میں کوئی پڑھیں. آیت نمبر 22, 23, 24 پڑھی. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر دورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی, آنا. یوسف نے کہا, خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی پڑا نہیں پایا. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے نبی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اور بھی آیتیں ہیں جس کا ہم مطالعہ کریں گے, لیکن آپ کمپیئر کیجئے 2 ترجمے یا 3 ترجموں کو رکھ کر, تو اس میں بعض پرابلمز آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے. مثلا پہلا پرابلم یہ ہوگا کہ اشدہ کا مطلب کیا. دوسرا مسئلہ ہوگا حکمہ کا مطلب کیا لیں گے آپ. اس کے بعد جو ہے آپ پہنچیں گے رب کا مطلب کیا ہوگا آیت نمبر 23 میں, انہ ربی احسن مثوائی. اس کے بعد جو ہے ہمہ کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے, اور برہان رب کیا ہے, لولا الرآ برہان ربی. تو آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اب آپ کو پرابلم ہوگا کہ اس میں کون سا معنی لینا چاہیے.
اصل میں سیٹنگ جو ہے نا یہ تھوڑا سا میرے لیے انکمفرٹیبل ہے. یہ سیٹنگ اس ورکشاپ کے لیے اگر آپ اسٹریٹ بیٹھتے ٹیبل کے ساتھ تو ہم تھوڑا سا ورک کر سکتے, یا راؤنڈ اگر بیٹھتے تو اس میں تو تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ ہم کسی پر فوکس نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, آپ خود اپنے آپ پر فوکس کر لیں. تو اب مجھے یہ بولیے کہ آپ اس میں اشدھا کا معنی کیا لیں گے؟ کوئی ایک آدمی بتائیں. قرآن کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اشدھا کا مطلب کیا لیں گے, حکم کا مطلب کیا لیں گے. حکم, ہاں اچھا دیکھیں تفسیر میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. مولانا مودودی نے کیا لکھا؟ حکمہ کا مطلب وزڈم ہے, اشدھا کا مطلب میچیورٹی ہے. اور اب دیکھیں حکمہ کا مطلب وزڈم بھی ہو گیا, قوت فیصلہ ہوا. مولانا مودودی نے غالباً حکومت ترجمہ کیا ہے, دیکھیے مودودی انگلش. اچھا ہاں قوت فیصلہ. اور دو تین تفسیر دیکھیے کیا چیز ہے قوت فیصلہ. قوت فیصلہ کو کیسے آپ کامن مین کو سمجھائیں گے؟ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے قوت فیصلہ, ہم بول دیتے ہیں, تو قوت فیصلہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے قوت فیصلہ؟ ہاں ڈیسیشن میکنگ سکلز. جی اور جی حکم سے مراد نبوت ہے, حکم سے مراد وزڈم ہے, حکم سے مراد حکمت ہے, حکم سے مراد اور کیا کہا کسی نے؟ علم کہا. تو ہمیں کیا مفہوم لے کر چلنا ہے؟ اگر آپ درس دے رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, کوئی موقف لینا ہے تو ویری کلیئر آپ کو لینا پڑے گا. آپ نے کیا کہا حکم کا مطلب؟ نبوت. ہم نے نبوت سے سرفراز کیا. یہ کس کا ہے ترجمہ؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آتینا الحکمہ کا مطلب ہے ہم نے نبوت سے سرفراز کیا. جی ریشنل مائنڈ سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت تو نبوت نہیں ملی تھی. یہ جو واقعہ ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ, اس وقت وہ نبی نہیں تھے, نبوت عطا نہیں ہوئی تھی. تو اس نے ترجمہ ایسا کرنا چاہیے جو اس وقت کے انسیڈنٹ کے لحاظ سے. میرے پاس بہت سے انگلش ٹرانسلیشنز ہیں. ایک ویب سائٹ ہے جس میں آپ چلے جائیں گے تو کئی ترجمے ہیں. پھر آپ اس میں سیٹنگ کریں گے کہ مجھے ان 5 ترجموں کو کمپیئر کرنا ہے, تو آپ اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کمپیوٹر اگر لاتے تو میں ساری چیزیں بتاتا تھا آپ کو کہ 5 آپ سیٹ کر لیجئے اور ہر لفظ کے لیے 5 جگہ سے آپ ٹرانسلیشن کو کمپیئر کر لیں. اس میں سے بیسٹ ٹرانسلیشن جو آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ کے آڈینس کے لحاظ سے ہو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نمبر 5 ہے کمپیئر دی ٹرانسلیشن. ابھی ہم نے صرف حکم کا. اسی طرح سے رب کا ترجمہ کیا ہے دیکھیے آیت نمبر 22 میں. ترجمہ نہیں, تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ انہ ربی احسن مثوائی. تو میرے رب نے مجھے بہت اچھا رکھا. رب سے مراد کیا ہے؟ نہیں کسی نہیں, اب ہم کو لینا ہے فیصلہ. اب ہمارا مطالعہ چل رہا ہے, ہمارا درس ہوگا, ہم لکھیں گے کسی جگہ, ہم جمعے کا خطبہ دیں گے. اب ہمیں موقف لینا ہے, کس نے کیا لکھا وہ نہیں ہے. تو ہم کیا لیں گے؟ رب سے مراد. ترجمہ دیکھ لیجئے کیا ترجمہ لکھا ہے. میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی. یا رب سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیں تفسیر میں کیا لکھا ہوا. بھائی ایک عورت بلا رہی ہے, ایک عورت انہیں رجھا رہی ہے, اور عورت نے پناہ دی, عورت کے گھر میں ہی وہ. تو عورت سے کیا کہیں گے حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو آپ کی مرضی, کئی ترجمے ہیں, آپ کون سا ترجمہ لیں گے یہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا. دیکھیں تفسیر میں دیکھیں. ماسٹر تو انگلش ورڈ ہوا نا ربی کا. کون ہے ماسٹر سے مراد؟ ہو از ماسٹر؟ ماسٹر آف دا ہاؤس ہے یا ماسٹر آف دا یونیورس ہے؟ بھائی تفسیر میں تو دونوں باتیں ہیں. اب آپ کو لینا ہے نا, ماسٹر آف دا یونیورس لیں گے یا ماسٹر آف دا ہاؤس لیں گے, یہ آپ کو لینا پڑے گا.
ہاں راجا کو بھی رب کہا گیا ہے اس میں نہیں، اس میں تو راجا نہیں ہے، گھر کا مالک ہے، اس جگہ گھر کے مالک کے لیے ہے. میرا آقا، آقا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. کون سی تفسیر؟ مولانا مودودی نے رب سے مراد اللہ تعالیٰ لیا ہے، یعنی وہ عورت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا جس کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے. مولانا امین صاحب کیا لکھا ہے؟ کچھ جگہ مربی کس نے لکھا ہے؟ اچھا کون مربی؟ ہاں کون ہے مربی وہاں؟ یوسف کا مربی کون ہے؟ دیکھیں کیا لکھا ہے کمپیر. کس نے لکھا ہے؟ بیان القرآن میں. امین دیکھیں صاحب، امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا کہ عزیز مصر یا جو منسٹر تھا اس کی طرف اشارہ لکھا امین صاحب نے. مولانا مودودی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو موقف لینا ہے، مختلف مترجمین مختلف مفسرین لکھیں گے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ ایک موقف لیں، ایک سٹینڈ لیں. جی لفظ اشدہ پر بات کریں گے، ہم لفظ حکم پر بات کریں گے، لفظ ربی پر بات کریں گے، اور چوتھا لفظ ہے برہان رب. آیت نمبر 24 میں جائیے، ترجمہ دیکھیے کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، وہ بڑھی یوسف کی طرف، وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، لولا ان رآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو رب کی برہان سے مراد کیا ہے؟ برہان کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ روشن دلیل سے مراد کیا ہے؟ روشن دلیل سے مراد کیا ہے بھائی؟ وہ ترجمہ جو بھی لکھے آپ کیا بتائیں گے؟ مان لیں کہ کالج میں آپ لیکچر دے رہے ہیں اس آیت پر، تو کیا روشن دلیل سے مراد کیا ہے؟ دماغ کا خیال، ٹھیک ہے. کیا وہی روشن دلیل ہی کلیئر سائن ہے نا انگلش میں. کیا کلیئر سائن کیا دیکھا انہوں نے؟ انٹیوژن دیکھا، ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ ہاں دیکھیں کسی نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت جبرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھایا، شاید تفسیر ابن کثیر میں ہے. ان کے والد صاحب نے ڈانٹا ان کو تو وہ فوراً رک گئے. تفسیر میں لکھا ہوا ابن کثیر میں دیکھیے. جی ہاں کس میں؟ ابن کثیر میں. ہاں کہ والد کا چہرہ آیا. ابن کثیر میں یہ ہے کہ والد صاحب کا چہرہ جبرائیل نے دکھایا. صحیح ہے. ہاں پرابلم یہ ہے کہ بھائی یوسف کو تو دکھا دیا، مجھے ایک لڑکی رجھا رہی ہے کالج میں، جبرائیل تو میرے والد کا چہرہ لا کر نہیں دکھا رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ جی آن لائن اس کے لیے ہے وال پیپر پہ اپنے والد صاحب کی فوٹو. یہ کہہ رہے ہیں کہ وال پیپر پہ والد صاحب کی فوٹو رکھیں. تو یہ پہلے آپ نے ترجموں کو دیکھ لیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم روٹ ورڈز میں جائیں گے. اسلام 360 کھولیے، اسلام 360 سورہ یوسف آیت نمبر 22. کھول لیا آپ نے؟ کھول لیجئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آیت نمبر 22 اوپن. اور اس کے بعد لیفٹ میں 3 ڈاٹ ہے وہ کلک کیجئے. لیفٹ میں 3 ڈاٹ ہے اس کو کلک کریں تو 9 آئٹم سے 8واں آئٹم ہے روٹس. روٹس
ٹھیک ہے, روٹس کلک کریں آپ, ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے ہمیں دیکھنا ہے اشدھا اور حکمہ. اشدھا کا روٹ ورڈ میں جائیں, کھول لیجئے, بہت لمبا ہے, اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, تو شین دال دال سے اشدھا یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 102 مرتبہ آیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط گرہ لگانا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے, مضبوط خواہ والا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کافروں کو جب پکڑو جنگ میں تو انہیں مضبوطی سے باندھو, ہے نا. اشدھا جو ہے مضبوط, سختی کے ساتھ, اور بدن, خواہ نفس, ان سب میں سختی ہو. علمہ شدید القوا, غلاظ شداد, فرشتے جو شدید ہیں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم ہوا ہے وہ سختی سے نافذ کرتے ہیں. ایسا بہت سا انہوں نے اس کے استعمالات بتائے ہیں. اس میں اشدھا کا یہ پورا پڑھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ حضرت یوسف کے بارے میں جب قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ اشدھا, جب وہ شدھا کو پہنچے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں, ہاتھ پیر میں مضبوطی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر میں مضبوطی آتی ہے, لیکن اس کے جسم کا پورا فنکشننگ پروسیس نہیں ہوتا جب تک کہ پیوبرٹی کے اسٹیج میں داخل نہ ہو. اور پیوبرٹی کے بعد جب ایڈولسنس میں انسان جب پہنچتا ہے, تب اس کے بعد جو ہے وہ مرد ہو تو اس کے اندر مردانگی, عورت ہے تو اس کے اندر نسوانیت, اور اس کا اظہار ہونے لگتا ہے, اور پرائمری سیکس اور سیکنڈری سیکسول ایکسپریشن ہونے لگتا ہے. جسم کے اندر وہ ساری چیزیں آنے لگتی ہیں, ہارمونز کریٹ ہونے لگتے ہیں. مرد ہو تو سیکسی جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا. تو وہ اشدھا کو نہیں پہنچا, جس کے اندر ابھی جنسی رجحان پیدا نہ ہوا ہو, وہ ابھی حالانکہ وہ موٹا ہو جائے, مضبوط ہو جائے, دیکھنے میں بعض لوگ ہوتے ہیں 10-12 سال کے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں 15 سال کے لگتے ہیں, تو وہ اشدھا نہیں, اسی کے ابھی ان کا جنسی رجحان ہی نہیں پیدا ہوا, ابھی وہ مکمل نہیں ہوئے, مضبوط انسان نہیں بنے. جب جنسی رجحان بھی پیدا ہو جائے تو میچیورٹی کسی نے کہا, میچیورٹی سے مراد یہ ہے کہ یہاں فزیکل میچیورٹی ہے, اور آگے لفظ حکم آیا ہے وہاں مینٹل میچیورٹی ہے. دونوں میں فرق سمجھ لیجئے. اشدھا یہاں جو ہے فزیکل میچیورٹی کا مطلب ہے بلوغت کو پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام, ایڈولسنس کی عمر کو پہنچے. اس کا مطلب ہے جب جنسی رجحان پیدا ہونے کی عمر ہوتی ہے, جب وہ ہارمون سیکریٹ ہونے لگتے ہیں جنس کے, اس عمر کو جب پہنچے تب یہ واقعہ رونما ہوا. Are you getting my point? صحیح ہے. تو اس وقت جو لڑکی رجھا رہی تھی اس کے اندر بھی طبیعت میں ہیجان پیدا ہوا, وہ بچے کے ساتھ نہیں ہے. جو بچہ اگر ہے تو بچے کے ساتھ وہ ہیجان پیدا نہیں ہوگا, وہ لڑکا ہو چکا تھا, وہ میچیور ہو چکا تھا, فزیکلی میچیورٹی کو پہنچ چکا تھا, ایڈولسنس کی عمر کو پہنچ چکا تھا. تو لڑکے کے اندر وہ ہیجان پیدا ہوا کہ اس لڑکے کو رجھایا جائے, اسے سیڈیوس کیا جائے, اسے راغب کیا جائے ہماری طرف. تو یہ عمر ہے اشدھا. جب ہم یہاں بات کریں گے تو یہ سب مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فزیکل میچیورٹی, قوت, مضبوطی. میں نے کہا کہ جسم کے ہر عضو کے اندر قوت آنی چاہیے, تو ہاتھ پیر کے ساتھ ساتھ سیکسول میچیورٹی جو ہے وہ تکمیل ہے جسمانی میچیورٹی کے لیے, اس سے پہلے انسان میچیور نہیں ہوتا ہے. تو اشدھا جب کہیں گے تو یہ سب پڑھنے کے بعد آپ ایک مفہوم کو پہنچیں, جو آپ مفہوم لینا چاہیں وہ آپ کی مرضی, مطالعہ کرنے کے بعد آپ جو چاہیں لیں. لیکن اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں یہاں اشدھا سے مراد بتاؤں گا کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام 17 سال 18 سال کے تھے. جب میں یہ کہوں اور مجھ سے کوئی مطالبہ کرے کہ امین صاحب آپ کیسے یہ عمر بتاتے ہیں, تو ہم اس کی دلیل یہ دیں گے. سمجھ میں آئی بات یا مشکل ہے؟ رائٹ. پھر واپس جائیے اور حکمہ کو دیکھیں. حکم بائیس میں جائیے, پھر 3 ڈاٹ کلک کیجئے, روٹس کلک کیجئے, حکمہ کلک کیجئے. اب حکم کا معنی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کیا کیا معنی ہے.
حکم کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں. اسی بنا پر لگام لگانے کو جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ حکمت الدابہ، میں نے جانور کو لگام لگایا. لگام لگانا، کشتی کو کنٹرول میں رکھنا، حکم وہاں لفظ آیا ہے. تو یہاں کس چیز کو لگام لگانا ہے؟ یس بھائی، جب سیکسی رجحان پیدا ہو تب تو نفس کو لگام لگایا جائے گا. سیکس کا رجحان ہی نہیں پیدا ہو تو نفس کو کیسے لگام لگائیں گے؟ رائٹ. تو یہاں لگام لگانے کے لیے آپ کو پہلے یہ صلاحیت ہو کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، اس کی تمیز ہو جائے. اس کا انجام صحیح ہوگا کہ برا ہوگا، یا انجام آپ سمجھنے لگیں. اتنی مینٹل میچورٹی آ جائے کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ ادھر پیر بڑھانے کا مطلب کیا ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، خدا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. آپ یہ کر سکیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، لگام لگا سکیں. تو آپ اور بھی پڑھتے جائیے روٹ ورڈز کو. تو میں نے یہاں نہیں لکھا، مس ہو گیا، ایک پوائنٹ یہاں آنا چاہیے تھا. ہے نا نمبر 6، گیٹ ایکوینٹڈ ود دا روٹ ورڈز. تو روٹ ورڈ سے اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اشدھا جب کہیں گے تو فزیکل میچورٹی ہے، اور حکمہ جب کہیں گے تو وہ مینٹل میچورٹی ہے. اور خاص کر وہ میچورٹی جو جنسی معاملے میں انسان کو احتیاط کرنے کے لائق بن جائے، تمیز کرنا آ جائے، اپنے نفس کو لگام دینے آ جائے. یہ صلاحیت جس کے اندر پیدا ہو گئے اسے اللہ تعالیٰ نے حکم عطا کیا. یہ صلاحیت نہیں ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم عطا نہیں کیا. تو نبیوں کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے حکم عطا کیا. تو یہاں حکم سے مراد حکومت نہیں ہے. آگے حکومت ملے نا اس واقعے کے بعد، تو آپ کیسے ہم حکومت کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ نبوت اس وقت ملی کہ نہیں ملی، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. 18 برس کی عمر میں نبوت ملی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے انہیں حکومت عطا کی یا نبوت عطا کی. تو اس کے بجائے اگر حکم کا لفظ آپ استعمال کریں کہ ان کے اندر قوت تمیز پیدا ہو گئی، وہ نفس کو لگام لگانے کے قابل ہو گئے، تب یہ واقعہ رونما ہوا. از اٹ فائن؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ایک اور دیکھ لیجیے جا کر، رب دیکھ لیں، آیت نمبر 23 میں جائیے، روٹس میں جائیے اور رب ہی دیکھیے. آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے، میں سکھا دیتا ہوں. آتا ہے نا؟ کر رہے ہیں. رب کو آپ کلک کر لیجئے، ربی ہی. آپ نے کیے؟ ہاں کہاں ہے؟ نیکسٹ آیت. ہاں آیت نمبر 23. نہیں نیکسٹ، یہ بھی نہیں، نیکسٹ آیت. نہیں ایک آیت، ایک. ہاں اس کے اصل معنی تربیت کرنا ہے، تدریجاً نشوونما دینا ہے اور کمال تک پہنچانا ہے. پھر اس کے بعد اشعار کے حوالے سے بتایا کہ سردار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ربی، رب. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اسی میں آگے نیچے دیکھیے کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. یوسف نے کہا معاذ اللہ، وہ تمہارا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. بھائی جب ایک عورت بلا رہی ہے برائی کے لیے تو دو جواب ہو سکتا ہے یوسف کی طرف سے. ایک یہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا رکھا. دوسرا یہ کہنا ہے تیرا شوہر میرا محسن ہے، اس نے مجھے پالا پوسا، اور تو کس کام کی دعوت دے رہی ہے؟ کتنے برے کام کی طرف تو راغب کر رہی ہے. تیرا شوہر تو میرا محسن ہے، میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے اٹھا کر لایا بازار سے، اپنے گھر میں رکھا، پالا پوسا، ہے نا. کیا تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ تیرے شوہر نے جس پر کرم کیا، جس پر رحم کیا، اور تو اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرنا چاہتی ہے اور اسی کو دعوت دے رہی ہے؟ تو اب آپ سوچئے کہ عورت کے لیے اپیلنگ بات کون سی ہوگی؟ اس وقت اسے خدا کا ڈر دلانا یا اس کے شوہر کا ڈر دلانا؟
سوچ سکتے ہیں ہم کہ بھئی ہمیں کیا بولنا ہے اس وقت. تو آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں. رب سے مراد اللہ بھی لے سکتے ہیں, رب سے مراد اس کا شوہر بھی لے سکتے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام اس عورت سے بات کر رہے ہیں اور اپنے شوہر کی غیرت دلا رہے ہیں. رائٹ. آخر میں برہان دیکھ لیجئے, آیت نمبر 24, روٹ ورڈز میں جائیے, برہان دیکھیے. معنی دلیل اور حجت کہیں جی. برہان, برہان. آیت نمبر 24 میں جائیے, برہان دیکھیے. کیا بھائی ہنس رہے ہیں؟ برہان کے معنی سفید اور چمکنے کے بھی ہیں. برہان جو ہے نوجوان سفید رنگ. دلیل خاطئ, ٹھیک ہے. تو برہان سے مراد کیا مطلب ہے؟ دلیل کس چیز کی دلیل؟ دلیل کس چیز کی دلیل؟ یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی؟ کون سی دلیل؟ تمام دلائل سے زیادہ بڑی دلیل انہوں نے دیکھی. کون سی دلیل ہے؟ جی اللہ کا برہان تھا. کیا مطلب اللہ کا؟ بھائی کامن مین کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کا برہان سے مراد کسی کالج کے اسٹوڈنٹ کو پوچھئے اللہ کا برہان کیا ہے, نہیں معلوم. ان کے گلی میں ایک برہان صاحب ہیں, وہ جانتے ہیں, وہ اللہ کا برہان نہیں جانتے. اللہ کا برہان سے مراد کیا ہے؟ حکمت کا برہان. لولا ارآ برہان ربی, وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھتا تو وہ بھی آگے بڑھ جاتا. بھائی بہت باریک چیز ہے. یعنی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آگے بڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ مرد تھے, اور ہیجان اگر برپا نہ ہو تو مرد نہیں ہے, اور اس میں کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. جسے سیکسول ڈیزائر ہی نہ ہو اس کے اوپر عورت اگر ہاتھ رکھے تو اس کے لیے کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. آزمائش تو اسے ہے جسے ہیجان پیدا ہو, وہ بھی آگے بڑھ سکتا تھا اگر وہ برہان رب کو نہ دیکھتا. تو برہان رب سے مراد کیا ہے؟ چمکنا, روشن, سفید. اس میں لکھا ہوا ہے نا دلیل خاطئ, یعنی دلیل خاطئ کا مطلب کٹ رائٹ آرگیومنٹ ملنا. وہ دراصل یہ ہے کہ ہر انسان کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بلنکر رکھا ہے. یہ بلنکر جو ہے, دیکھا آپ نے کرکٹ میچ میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں 2 لائٹ رکھے ہوتے ہیں, اور کریس کو ٹچ ہوا کہ نہیں ہوا, کریس کو ٹچ ہوا کہ نہیں ہوا, تھرڈ امپائر قریب سے دیکھتا ہے, اور اگر ٹچ ہو گیا تو بلنکر بتا دیتا ہے کہ آؤٹ, اس نے کر دیا غلط کام. اگر نہیں کیا ہے تو وہاں معلوم ہو جاتا ہے گرین سے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر آن یہاں ایک بلنکر موجود ہے. تو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بلنکر بتا دیتا ہے, ریڈ بتائے گا یا گرین بتائے گا. گرین ہے تو آگے بڑھو, کام کرو, ریڈ ہے تو رک جاؤ. یہ بلنکر اندر موجود ہے. جو آدمی اسے دیکھ لے وہ زندگی میں کامیاب ہے. جو اس لائٹ کو نہیں دیکھ سکے گا وہ انسان جو ہے ہر بار گڑھے میں گر جائے گا. تو اس اندر کے بلنکر, وہ لائٹ جو کرکٹ میچ میں وہاں دیکھتے ہیں, وہ لائٹ یہاں موجود ہے. ہر انسان, مسلم غیر مسلم, سب کے دل کے اندر یہ برہان اللہ تعالی نے رکھا ہے. یہ ضمیر جسے کہتے ہیں, کانشنس جسے کہتے ہیں, یہ کانشنس ہر انسان کو بتاتا ہے. ریڈ لائٹ ہونے کے باوجود, جیسے حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائٹ جب پڑتا ہے تو لوگ ٹریفک جو ہے کراس کرتے رہتے ہیں, سگنل کراس کرتے ہیں. ویسے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں اندر ریڈ لائٹ سے لگتا ہے, اس کے باوجود غلط کام کرتے ہیں. وہ حیدرآباد کے ٹریفک کی طرح ہے. جاپان میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے, چوراہے پہ ریڈ لائٹ ہے. ہمارے دوست اور ہم تھے کار میں, ہم رک گئے. میں نے پوچھا کوئی ہے نہیں, چل سکتے؟ نہیں, یہاں یہ کرتے ہی نہیں. ہم رات کے 2 بجے کوئی ہو نہ ہو, اگر ہمارے لیے ریڈ لائٹ ہے تو رکنا ہے. تو یہ لائٹ دیکھ کر جو ڈسپلن پیدا کرے گا وہ کامیاب انسان ہے. جو اندر کا لائٹ دیکھنے کے باوجود ٹریفک کو آگے بڑھاتا رہے گا, وہ آگے جا کر ٹکر مارے گا. آج نہیں مارے گا تو کل ضرور مارے گا.
تو لولا ارا برہان ربی کا مطلب ہے رب کا برہان اس نے اندر سے دیکھ لیا کہ یہ غلط کام ہے، تو ہمیں یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. از اٹ اوکے بھائی؟ ڈز اٹ میک سینس میں جو بات کہہ رہا ہوں؟ قرآن کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ تھنک انڈیپینڈنٹلی. ان آیتوں کو لے کر ہمیں انڈیپینڈنٹلی تھنک کرنا ہے، تفسیروں کے چکر میں نہیں جانا. تفسیر سے پڑھنا، سمجھنا، اور ہمیں اب انڈیپینڈنٹ ہمارے زمانے کے لحاظ سے تھنک کرنا ہے. وہاں جو ہے ایک عورت تھی، اس نے یوسف کو رجھایا اور وہ دوڑی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی دوڑے اور جا کر گویا کہ دروازہ کھولنا چاہا. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے یہی بتانا ہے کہ وہاں تو ایک زلیخا تھی، تمہارے جیب میں 100 زلیخا موجود ہیں. وہاں ایک نے جو ہے بھگایا، یہاں کتنے بھگاتے ہیں؟ وہاں یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے کے لیے گئے، یہاں تم دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہو. یوسف کا کردار اپنانا ہے تو دروازہ کھولنا پڑے گا، اوپن ہونا پڑے گا. پبلک میں گھر میں سب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کوئی بھی چیز استعمال کرنا ہو تو کرنا پڑے گا. تو یوسف دروازہ کھولنے کے لیے گئے، ہم دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہو. تو ہم انڈیپینڈنٹلی تھنک کر کے اگر نئی نسل کے سامنے بات کریں گے تو قرآن کی روشنی میں آپ کوئی مفہوم بیان کر سکیں گے. اگر آپ کہانی قصہ سنائیں گے تو ایک قصہ سن کر چلے جائیں گے، اس سے انہیں کوئی سبق نہیں ملے گا. درس قرآن کا مطلب ہے لوگوں کو درس ملے. اس کے بعد یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، نو دا ریویلیشن کانٹیکسٹ اینڈ اپلائی ٹو دی کانٹمپریری کانٹیکسٹ. 3 کانٹیکسٹ ہے، یہ سمجھ لیجیے. قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو 3 کانٹیکسٹ ہے. اگر یہ 3 کانٹیکسٹ آپ نہیں پڑھ سکے تو قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. پہلا، وہ آیت جب نازل ہوئی، کوئی بھی آیت تو جب نازل ہوئی اسی زمانے میں جا کر اس پس منظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ کب تھا؟ 3800 سال پہلے قبل مسیح، ہے نا؟ نہیں ہے، آج سے تو 2200 سال پہلے حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا، اور ان کے تقریباً 300 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کا زمانہ. تو 1920. تو وہاں جا کر آپ اس پورے پس منظر میں دیکھیے بڑے خاندان کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، عزیز مصر یعنی منسٹر، اس کی بیوی کیسی ہے، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کیسے تھے، یہ سب امیجن کریے. اس پس منظر میں ان آیتوں کو سمجھیے. پھر ان آیتوں کو لے کر آئیے مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنایا گیا، اس کانٹیکس میں ان آیتوں کو سمجھیے. اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یوسف کے بھائی جیسے حاسد تھے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بندے جو رشتہ دار ہیں وہ حاسد ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش وہ کر رہے تھے، ویسے یہ بھی کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے کردار کو محفوظ رکھا، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پاک صاف نکھرا ہوا ہے. تم نے 40 سال میں ان کے کردار کو دیکھا ہے، بے عیب کردار والے ہیں وہ. تو وہاں سے لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ نافذ کیجئے. پھر وہاں سے اٹھا کر 2023 میں لائیے ان آیتوں کو، یہاں نافذ کیجئے. کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نوجوانوں کو آپ آج کے کانٹیکسٹ میں کیسے بات کریں گے. انہی آیتوں کو 3 کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے. طالوت جالوت کا قصہ پڑھتے ہیں تو آپ چلے جائیے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، پورا پس منظر سمجھے، اس قصے کو سمجھیے. اس واقعے کو اٹھا کر لائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں کب سنایا گیا، جنگ بدر سے پہلے سنایا گیا. اس واقعے سے جنگ بدر کا کیا ریلیشن شپ وہ سمجھ لیجئے. اس کو وہاں سے اٹھا کر لائیے اور 2023 میں داخل کیجئے. تو آپ کو لگے گا کہ قلت اور کثرت، نمبر کبھی میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے ہمت اور جرأت. آپ کو آئیڈیا مل جائے گا. آج کے زمانے میں طالوت جالوت کے قصے کو آپ لے آئیں گے. قرآن کا کوئی بھی واقعہ پڑھیں تو 3 کانٹیکسٹ ہے. ون از ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، دی ادر از ریویلیشن کانٹیکسٹ، دی تھرڈ ون از کنٹمپریری کانٹیکسٹ. آج کے کانٹیکسٹ میں ان آیتوں کو آپ اپلائی کریں گے. گیٹ ٹو نو دی آڈینس. آڈینس کون ہے ان کے حساب سے بات کریں گے. یہی بات آپ علماء کے درمیان کریں گے تو یہ روٹ ورڈز، یہ ترجمہ، یہ تفسیر، مولانا امین حسن نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، یہ حوالہ دیں گے. نوجوانوں کے سامنے ایڈریس کر رہے ہیں تو یہ سب نہیں بات کریں گے. آپ آڈینس کے لحاظ سے چینج کر دیں گے. اسے جدید زمانے کے پرابلمس کے حوالے سے، سیکسول جو پرورشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو آڈینس کو دیکھیے اور مضمون کو فائن ٹیون کیجیے. See if modern tools and gadget can be used like visual Quran, PPT, documentary. اگر ہو سکتا ہے
تو آج کے ماڈرن ٹولز کو اپنائیے. ویژول قرآن، قرآنی آیات کے ساتھ ویژولائزیشن آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ مرکز میں ہم اکثر پروگرام میں ویژول قرآن آپ فیس بک میں دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں بھی ہے، بعض آیتوں کے ساتھ ویژولز کریٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. آخر میں یہ ہے کہ لیسنس ڈران، آپ اس پورے واقعے سے کیا سبق لیتے ہیں، نئی نسل کو کیا سبق دیں گے، آپ بڑوں کو کیا سبق دیں گے، عورتوں کو کیا سبق دیں گے، آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. اللہ کی رحمت چھا رہی ہے ان پر. آخر میں بی پریپیئرڈ فار کوشچنز اینڈ آبجیکشنز. جب آپ تیاری کر کے درس دیں گے اور نئی بات بولیں گے تو لوگ کوشچنز کریں گے، آبجیکشن کریں گے، تو آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ یہ معنی کہاں سے لیا ہے، یہ مفہوم آپ نے کیسے اخذ کیا. تو یہ آپ کے پاس تیاری ہو، نوٹس ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں بھئی میں نے یہ فلاں ترجمے سے لیا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی سے میں نے لیا، رب کا معنی خدا نہیں ہے بلکہ مالک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی. لیکن کسی سے بحث میں مت الجھیے، بحث میں الجھنے سے فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جتنی تیاری کی، سامنے اعتراض کرنے والا ایک پیسے کی تیاری نہیں کیا. کٹ حجتی کرنے کے لیے علم نہیں چاہیے، ہے نا، درس دینے کے لیے علم چاہیے. تو جو کٹ حجتی کرتا ہے وہ علم کے بغیر کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن بی پریپیئرڈ، آبجیکشنز آ سکتے ہیں، سوالات آ سکتے ہیں، مینٹلی پریپیئرڈ رہیں اور کول ٹیمپرامنٹ کے ساتھ جو سلیقہ مند سوال ہے اس کا جواب دیجئے، جو اعتراض ہے اس کا جواب مت دیجئے. کہیے کہ آپ بھی مطالعہ کیجئے، میں نے ایسا سمجھا ہے، میری بات حرف آخر نہیں ہے، آپ بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ زیادہ تفاصیل میں نہ الجھے بلکہ جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے اس سے بیان کرتے، تو مگر بہت سے علماء یہ ڈرتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو کہ دوسرے قابل بن کر نکلو گے. یا اسی طرح سے رحمان کی جو آیت ہے کہ دو سمندروں کے درمیان دو سمندروں کو ہم نے آپس میں ملا دیا، تو شاعر نظر کا یہ ترجمہ کرتے کہ حضرت عائشہ فاطمہ ہے اور یہ کچھ پیغمبر یا کچھ پیغمبر جو وہ نوجوان حضرت حسین ہے. تو اس میں کیا نہیں، وہ مسئلہ میں نے یہ نہیں کہا، آپ کو تفسیر دیکھنا چاہیے. میں نے کہا پوائنٹ نمبر دیکھیے، اس میں 3-4 میں کہ آپ 2-4 تفسیر کا مطالعہ کریں، لیکن اس کے بعد آپ کو ان تفسیر کے مطالعے کرنے کے بعد اپنا ایک موقف اختیار کرنا چاہیے. یہ میں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تفسیر نہ پڑھیں اور تفسیر کے الجھاؤ میں آپ آڈینس کو الجھائیے نہیں. جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر، عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ کو تفسیر میں نہیں الجھانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، ایک موقف لے لینا ہے، پھر چلنا ہے آگے. تو میں نے کہا موقف کیسے لیتے ہیں، میں نے ایک ترتیب سے بتایا، سائنٹیفک میتھڈ. جی میں ریسنٹلی ایک مطلب استادوں کو یہ سہولت نہیں ہے، لیکن میں ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. اس میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو قوم، نوح علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم تھی، تو اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. اس میں میرے کو کئی سارے چیزیں دیکھنے کو ملی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور کے عذاب، جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو قرآن میں کئی سارے امتوں کو ان لوگوں کے اوپر ہی جو نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہی عذاب دے کے ان لوگوں کو فنا دیتے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر ایک پرٹیکولر اسپیس زمین کے عذاب نافذ میں کرے اللہ تعالیٰ، تاکہ پوری زمین کے اوپر عذاب نہ دیتے. تو اس کی وجہ کیا ہے بولتے میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. تو پہلی بات نوح علیہ السلام کے امت کے اوپر ریسرچ کرنے کا موقع ملا. اس میں کئی سارے وہ لوگ کے ٹیکنالوجی کے بارے میں، پھر وہ لوگ کے ہیومن ایولیوشن کے بارے میں معلوم کرنے کا موقع ملا. اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، نہیں، مختصر بولیے. جی وہ انہیں پوری ڈیٹیل نہیں چاہیے، تفصیل مجھے. آپ کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بولیے. ہیومن باڈی کو ریپلیس کرتے نا جانوروں کی باڈی لگاتے ہیں. تو اس میں انڈیا میں بھی کئی سارے آئیڈیلس کو دیکھا، آدھا ہیومن پھر آدھا مطلب اٹیچ رہتے. تو میں
मतलब वो कौम पे अजाब लाने की वजह क्या थी और पूरे जमीन पे अजाब लाने की वजह क्या थी वो जानना। नहीं, वो तो हमारा इस वक्त का मौजू नहीं है, कुरान का मुताला कैसे का नहीं है। एग्जाम्पल्स लेके हम लोग हाँ। कुरान का ट्रांसलेशन उसमें ये देखना है आपको, मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट में जाइए। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में जाइए, तो नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना कब था, उस वक्त ज़मीन में कितनी आबादी थी, किस किस इलाके में थी, आपको पता चलेगा। पूरी दुनिया आबाद नहीं थी उस ज़माने में। उस ज़माने में जो है सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ही थी, आपको आइडिया हो जाएगा। तो उस वक्त पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, सब नहीं डूबा। एक पर्टिकुलर इलाके में सैलाब आया। उस सैलाब आने का एक साइंटिफिक मेथड बताते हैं कि ग्लेशियर्स का पिघलना मुमकिन था, उस वक्त इम्कान था, तो उसी वक्त ये अजाब आया। तो ये बहुत, और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो सैलाब है वो दीगर अक़वाम में भी इस तरह के सिमिलर वाक़यात हैं, ये सब आप पढ़ कर देखिए। तो इसलिए जो है जब आप मुताला करेंगे तो पुराने कॉन्टेक्स्ट में जाइए, पहले कौम नूह का लोकेशन और उस वक्त की दुनिया को फाइंड आउट कीजिए, तब समझ में आएगा। सवाल करेंगे, सवाल आने दें, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। सवाल ये था कि कुछ गाइडलाइन बता दें कि इस वक्त हमें रुक जाना चाहिए, अपनी सोच किस वक्त पर हमको रोकना चाहिए। कहीं भी नहीं रुकना है। हमारी जो सोच है, अगर उसे, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो कुरान में हम कोई नया मफहूम तलाश नहीं कर सकते, इसलिए कि वो सारे प्री रिक्विजिट्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। अरबी अगर मदरसे में पढ़ लें तब भी उस अरबी से कुरान की अरबी के डेप्थ में नहीं जा सकते, जब तक कि आपको पूरा अरब कल्चर ना मालूम हो, अरब की शायरी ना मालूम हो, अरब की तारीख़ ना मालूम हो, कॉन्टेक्स्ट ना मालूम हो। एक बहुत पेचीदा चीज़ है, इसलिए हम कोई नया मफहूम दरियाफ़्त कर लेंगे इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मगर अक़ल से बहुत से सवालात उठाने चाहिए, सवालात से आपको जवाब मिलेंगे। तो जितना आप अक़ल से सवाल करें ज़रूर करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। गाज़ी साहब ने एक किताब लिखी है, इस किताब का नाम है गालिबन वो मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही रहमतुल्लाह अलैह के नोट्स से उन्होंने बनाया है, अक़ल और कुरान। उसमें उन्होंने बताया है कि अक़ल एक ऐसी चीज़ है जिससे कुरान ने कभी आपको आगाह नहीं किया, वार्न नहीं किया। नफ्स से आगाह किया है, होशियार रहो, नफ्स धोखा देगा। शैतान से आगाह किया है, होशियार रहो, शैतान तुम्हें धोखा देगा। अक़ल के बारे में कभी भी अल्लाह ताला ने वार्न नहीं किया और मुतनब्बे नहीं किया, होशियार रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमेशा अक़ल की तहसीन की। तो अक़ल गुमराह करती है, किसी ने कहा, तो गाज़ी साहब ने लिखा है अक़ल से गुमराह होता है कि नहीं होता है वो भी अक़ल बताएगी। आपने सही समझा कि गलत समझा वो भी अक़ल बताएगी। ये हमीदुद्दीन फ़राही के नुकात हैं जो उन्होंने नोट्स को जमा कर दिए हैं। तो अक़ल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना उसे इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए मुफीद है, अल्लाह ताला का अजीम अतिया है। लेकिन यह है कि अक़ल का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ अक़ली घोड़े दौड़ाने का नाम अक़ल इस्तेमाल नहीं करना है। जितने आपके पास रिसर्च हो सकते हैं, जो फाइंडिंग्स है आज के ज़माने में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको तलाश करना है कि कश्ती कैसी थी, तो दुनिया में जो अंडर सी एक्सप्लोरेशन जो करते हैं, अंडर सी बहुत डिब्रिस मौजूद है और उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, उस पर काम करते हैं अंडर सी पर। और सी बहुत बहुत वसी है, उसमें लोकेट करना किस जगह क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो टाइटैनिक है, टाइटैनिक को जिसने दरियाफ्त किया उसी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की भी दरियाफ्त किया, एक पूरी किताब मौजूद है। और ब्रिटेन में एक डिपार्टमेंट है जो पुराने ज़माने 4000-5000 साल पहले की ज़ुबान को पढ़कर आज की ज़ुबान में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, बहुत इल्मी डिपार्टमेंट है, वो आसान नहीं है तख्तियों को देखकर। तो जिसने टाइटैनिक को फाइंड आउट किया उसी ने नूह की कश्ती को फाइंड आउट किया। फिर उसे तख्ती मिली, उस तख्ती को उसने डीकोड किया, फिर उस पर पूरी किताब लिखी। तो अक़ल इस्तेमाल करने का मतलब है ये जो मौजूदा साइंसेस हैं एक्सप्लोरेशन के,
لنگوسٹکس کے, انڈر سی ایکسپلوریشن کے, یا مصر پڑھتے ہیں تو ایجپٹولوجی کا موضوع ہے, یا فلسطین کے علاقے میں آج کل ایکسکیویشن بہت چل رہے ہیں تو آرکیالوجی ہے. یہ ہے اصل میں عقل کا استعمال. آپ آرکیالوجی پڑھیں تو اس سے آپ کو کوئی ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کیسے تھی. آپ جو ہے اس آدمی کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی تھی. تاریخ کا مطالعہ کریں, جیوگرافی کا مطالعہ کریں, آرکیالوجی کا مطالعہ کریں, سائیکالوجی کا مطالعہ کریں, تو یہ ہے عقل استعمال کرنا. تو کہیں رکنے کی ضرورت نہیں, گو اہیڈ. سوال یہ تھا کہ ہم جب اپنی عقل پہ لڑائیں گے پورے ٹوٹ کے ساتھ, لیکن پختگی کے بغیر کانفیڈنس سے کیسا ہے کہ تو وہ تو بھائی ہمیشہ زندگی میں کوئی نہ کوئی مینٹر ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ چلنا چاہیے. تو آپ اپنے مینٹر ہوں گے, آپ کے ساتھی ہوں گے, ان کے ساتھ شیئر کریں گے, ڈسکس کریں گے. آج سائنس کا زمانہ ہے, آپ کی کوئی بات قبول نہیں ہوئی جب تک کہ آپ سائنٹیفک جرنل میں شائع نہ کریں. آپ جو چیز ریسرچ کرتے ہیں شائع کر کے دکھا دیجئے, تو پیر ریویو ہونے لگے گا, بہت سے لوگ کرٹیسزم کریں گے. تو اصل ریسرچ تو وہ ہے. ہم کہیں نیٹ میں پڑھ لیں اور کسی جگہ درس قرآن دے دیں تو یہ ریسرچ نہیں ہے. تو آپ اسے پیر ریویوڈ جرنل میں شائع کرنے کے لائق بنیں. اگر کسی مضمون کا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی اعتماد نہ ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. کوئی بھائی 100 قسم کے لوگ لکھتے ہیں, ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے, بلکہ 99 ریجیکٹ کیجئے, ایک بات کو قبول کیجئے, یہ صحیح ہے. جی میرا سوال یہ تھا, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ صحیح ہے, کیسا سیٹسفائی اپن کو معلوم کرنا. آتھینٹسٹی ہے, ہسٹورین نہیں, کتابیں ہیں, اس کی آتھینٹسٹی معلوم ہوتی ہے. اور آج تک جو معلوم ہوا ہے میں سمجھتی ہوں آج کے حساب سے یہ ہے. کل ایک نیا ایکسکیویشن ہو جائے گا, کل کوئی ایک نیا مینوسکرپٹ دریافت ہو جائے گا, کل کوئی ایک نئی پرانی تختی ایجاد ہو جائے گی, تو ہسٹری بدل جائے گی. تب ہم اپنا علم اپ ڈیٹ کریں گے. آج کے حساب سے یہ ہمارا علم ہے. جی تفسیر پڑھ کے تفسیر میں نہیں, تفسیر کے ساتھ یہ سب چیزیں پڑھنی پڑے گی آپ کو. جی ہیلو, میرا سوال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو آواز آ رہی ہے, یوسف علیہ السلام کو جو دلیل اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے دلیل جو ہے نا یہ کی, ان کو برہان لکھا ان کو خود, اور انہوں نے اس میں جو ہے نا دلیل قائم کی. تو وہ دلیل جو ہے صرف اسی ٹائپ کے گناہ کی بات نہیں کر, ہر ٹائپ کے جو گناہ میں جھوٹ ہو سکتا ہے, موبائل کا کثرت سے استعمال ہو سکتا ہے. تو ان سبھی گناہوں کے تعلق سے جو دلیل قائم ہوتی ہے, تو آج کے نوجوانوں میں وہ دلیل کو قائم کرنے کا کیا کا پروسیس ہے, کس طریقے سے ہم لوگ اس کو ہمارے ذہن اور ضمیر میں جو ہے نا اس کو مضبوط کر سکتے ہیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کے لیے. ہاں, تو اس کے لیے جو ہے جب آپ دیکھیں کہ لڑکے اشدہ کو پہنچ گئے تو آپ پہلے حکمہ پیدا کیجئے, ان کے اندر حکم پیدا کیجئے. اس کے بعد جو ہے برہان رب دیکھنے کے لائق بنیں گے. میں نے بتایا نا کہ بھائی اپنے نفس کو روکنے کے لائق بنے, مینٹل میچیورٹی پیدا ہو جائے, صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو وہ ایسائیوں کا کام ہے کہ پیدا کریں, علم کے ذریعے, فولڈرز کے ذریعے, فلمز کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, ویژولز کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے آپ اویئرنیس کریٹ کریں. تو جب یہ اویئرنیس کریٹ ہوگا تو ان کے اندر بھی حکم آئے گا, ان کے اندر بھی قوت فیصلہ آئے گا, ان کے اندر بھی نفس کو روکنے کی صلاحیت سمجھ میں آئے گی. تب جب وہ برہان دیکھیں گے تب رکیں گے. برہانی نظر نہ آئے, لائٹ ہی ڈم ہو جائے, وولٹیج ہی کم ہو اندر, تو برہان نہیں دیکھ سکیں گے. برہان دلیل قائم کرنے کے لیے مطالعہ آپ یہ بتا رہے ہیں. نہیں, مطالعہ نہیں ہے, مطالعہ نہیں ہے. برہان تو فطری ہے, اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے اندر دیا ہے, لیکن جتنی میچیورٹی آئے گی اتنا جلدی برہان دیکھیں گے. میچورٹی کیسے ہے؟ میچیورٹی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ ایک تو فزیکل میچیورٹی اشدہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ علم, اور علم اس کے بعد آیا ہے, علم کے ذریعے سے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. گھر کی تربیت ہے اس میں, گھر کی تربیت سے, ماحول کی تربیت سے, علم سے جتنا اویئرنیس اور جتنا نالج آئے گا اتنا انسان جو ہے اویئر ہو جائے گا, صلاحیت والا ہو جائے گا, اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے گا. ورنہ جاہلیت میں ہوگا تو قتل بھی کرتے ہیں, سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں وہ جہالت کی وجہ سے, علم کی وجہ سے نہیں ہے. ویب سائٹ کا بتا رہے ہیں ملٹی ٹرانسلیشن کئی ویب سائٹس ہیں سر. میں یہ میں نے کہا نا سیٹنگ ویٹنگ ویسا نہیں ہے, ورنہ میں اگر لیپ ٹاپ ہوتا تو کئی ویب سائٹس آپ کو بتاتا کہ کہاں کہاں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دو سوال. پہلا یہ کہ تفاسیر عام طور پر سب
का ये रहता है कभी कुरान का मुताला कर लेते हैं और इतना अदा करते हैं। तो इसके अलावा कुछ राजिम भी मौलाना फारूक साहब का हो सकता है या कुछ और भी नीश खासतौर पर जो अच्छे ऑथर राइटर्स हैं अपने हिसाब से ये सब पढ़ना चाहिए सब। मैं जब 25 साल की उम्र का था, सदर तंजीम बना, तो उस वक्त मैंने दुरूद शुरू किए थे वानिमबाड़ी में। तो उस वक्त मैं 14 तर्जुमे और 14 तफसीरें पढ़ता था। जब उस ज़माने में ये फ़ोन नहीं था, वरना अब तो बहुत आ गए। तो जितना आप कंपेयर करेंगे उतना नए आइडियाज़ आपको मिल सकेंगे। तो इसलिए क़िनाअत ना करें, आप जितना कंपेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ें। दूसरी चीज़ ये थी कि कलेक्टिव सर्कल्स आमतौर पर होते हैं, ये प्रोग्राम में करने के लिए कलेक्टिव स्टडी सर्कल्स करते हैं, तो उसमें क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए? कुछ डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, सेम पूरा मतलब इसी के हिसाब से? भाई कई मेथड्स हैं। जब हमारी शुरुआत हुई एसआईओ में, जब मैं 9th स्टैंडर्ड पढ़ता था 14 साल की उम्र में, तो हमारे उस्ताद, हमारे गुरु, उन्होंने कुरान स्टडी सर्कल शुरू किया। वो एक मेथड अलग था, वो मुझे आज भी याद है। वो मेथड ये होता था कि भाई सब लोग बैठते थे और सबके हाथ में अरबी कुरान देते थे। ये देखिए 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, मैं 9th में था तो उनके लिए होता था कि सब कुरान अरबी कुरान रखते और अरबी कुरान में से 3 रुकू 4 रुकू, हफ्ते में एक दिन होता था, तो 3 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत 1 आयत ऐसा पढ़ते थे। तो हो गया, पढ़ लिया उन्होंने 15-20 मिनट। फिर एक बंदा उर्दू तर्जुमा पढ़ता था, सबके पास अरबी कुरान है, तो जैसे हम उर्दू में पढ़ते जाते तो हमारा सामने वालों का काम है कि अरबी पे हाथ फेरते जाएं। बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आइडिया होते चले जाता है नफ्स का लफ्ज़, क्योंकि 50% से ज़्यादा अल्फाज अरबी और उर्दू के कॉमन हैं। या मूसा, ए मूसा, इन्ननी अनल्लाह, अल्लाह। तर्जुमा में हम हाथ फेरते जाते हैं। किसी वजह से हम गलती पर भी हो तो जैसे ही वहाँ तंबी आएगी कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान तो इस लाइन में नहीं है, नीचे 2 लाइन नीचे आएंगे, शैतान यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हम करते थे इज्तिमाई मुताला। इस तरह अल्लाह का एहसान है कि 3 साल 4 साल में मुझे 5 मरतबा उनके साथ कुरान का दौर करने का मौका मिला। तो इतना फ़ायदा हो जाता है कि सिर्फ अरबी कुरान से आप, है ना, तर्जुमा अगर कोई पढ़ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि इस आयत का क्या मतलब है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड होता है, वो है कि भाई आपने एक को तफहीम दे दिया, एक को तदब्बुर दे दिया, एक को फलां दे दिया, कुछ आयतों का आपने मुंतखब कर लिया, फिर उन आयतों का तर्जुमा, फिर तफसीर से वो बोलेंगे भाई फलां तफसीर में ये बात, फलां तफसीर में ये, कंपैरेटिव स्टडी है। तीसरा मेथड है, ये मेथड हमारा, है ना। तो कई मेथड्स हो सकते हैं, एक नहीं है। चौथा आप ईजाद कीजिए, 5वां आप ईजाद करें। एक आखिरी सवाल हम लोग मतलब 2 ऑब्जर्वेशन में पैनल के अंदर मुख्तलिफ दायरे वगैरह देखने को मिलते हैं। इसमें से एक तो ये कि अमूमन ये रुझान ऐसा है कि कुरान का जब मुताले की बात करते हैं तो सिर्फ जो है आयतें पढ़ते और भी रोमन में पढ़ते, फिर उसके बाद तर्जुमा से तफसीर पे जाके बात खत्म करते। क्या पढ़ रहे हो तो तफसीर करते, यही वाला एक रुझान, इसको कैसे खत्म किया जाए, इस सिलसिले में आपके क्या हो सकता है? दूसरा एक कि हमारे पास निज़ाम दरवासी के नाम से निज़ाम दरवासी कहते हैं, तो रोजाना कुरान की आयतें पढ़ते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर एक बहुत आम बात जो बच्चों की तरफ से जो हमेशा जो बहाना बताया जाता है कि हम उसमें बात पढ़ते रहते, लेकिन तसल्जुल में दूसरे चीज़ें आती हैं, जैसे तलाक के मसले, जिस तरह गिरास वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाते तो जरूर खत्म हो जाता है, बात इसलिए हम पढ़ नहीं पाते। इस सिलसिले में आप क्या आगे? देखिए, पहले मसले का तो हल ये है कि आप कम से कम आप लोग तफसीर से ज़्यादा कुरान मजीद अरबी से पढ़ने का मामूल बनाएं। ऐसा एक रुझान हो गया, कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए, तोते की तरह नहीं रटना चाहिए, ये कह कर हमने क्या किया कि कुरान पढ़ना बंद कर दिया। खुश इल्हानी के साथ, तजवीद के साथ, सही मखारिज के साथ पढ़ना हमने बंद कर दिया, क्योंकि ये बार बार कहने लगे भाई तोते की तरह ना पढ़ें, समझ कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें। तो कम से कम ये जितने कुरान स्टडी सर्कल में आए हुए हैं, आप आगे चलकर कुरान के स्कॉलर्स बनेंगे बड़े इंशाअल्लाह। आइंदा 25 साल डाउन दी लाइन हो सकता है कि आप में से बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ बनेंगे, सब कुछ होगा इंशाअल्लाह, आपसे तवक्को है। तो आप कुरान मजीद रोज़ाना पाव पारा आधा पारा पढ़ना चाहिए। और मेरी तरफ से ये लिख लीजिए कि जब तक टाइम तय नहीं होता रोज़ाना कुरान का मुताला नहीं होता। कुरान के मुताले के लिए एक वक्त मुतय्यन हो, फजर की अजान से पहले, फजर की अजान के बाद, फजर की नमाज के बाद, सोने से पहले, कोई एक टाइम आप तय करेंगे
اس کے بغیر آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے. رینڈم اگر چھوڑ دیں گے تو نہیں پڑھیں گے. تو فکس کریں آپ، اور ہفتے میں کم سے کم 5 دن اس کی پابندی کریں. 7 دن میں 1-2 دن اجتماع میں چلے گئے، کسی دن بیمار ہو گئے، ہو سکتا ہے ہفتے میں 5 دن تو کم سے کم اسی وقت میں قرآن کا مطالعہ ہو، اور صرف عربی سے ہو. چاہیں تو آپ آڈیو ویژول ہیلپ لیجئے اور اچھی قرأت اور اچھا سا قرآن پڑھنا سیکھیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کے پاس کوئی استاد ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر 2 مہینے لگتے ہیں کم سے کم، تجوید کی کلاس کر لیں. 2 مہینے کی محنت کریں، تجوید کر لیں ہلکی پھلکی. بھائی عربی اسٹوڈنٹ کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم آپ پڑھیں تو سامنے والا یہ نہ کہیں کہ بھائی سے بنیادی اصول نہیں معلوم ہے. اتنا تو آپ پڑھ لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ڈفرینٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ 17-18 سال تک کے لوگوں کے لیے ڈیپر نہیں جانا چاہیے. آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھائیے اور موٹی موٹی باتیں کریں. ہم جس عمر میں پہنچ جاتے ہیں ایسائیوں میں 25-30 سال کے لوگ ہوتے ہیں لیڈرشپ میں، تو وہ 15-16-17 سال کے بچوں کو بھی اسی لیول میں. ایسائیوں میں ایک پرابلم ہوتا ہے، 25 میں انسان بہت میچور ہوتا ہے، 15-16-17 میں اممیچور ہوتا ہے دین کے بارے میں. تو آپ اپنے معیار سے نہیں، ان کے معیار سے اتر کر بات کرنا شروع کریں. جب دیکھیں کہ سامنے والا بندے کے اندر میچورٹی ہے تو اسے انفرادی طور پر آگے بڑھائیے. اجتماعی طور پر میراث، طلاق، خلا، اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں. مختصر بتا دیں کہ بھی طلاق کا یہ حکم ہے، 3 طلاق یہ ہے، 2 طلاق یہ ہے، خلا یہ ہے، اتنا کہہ کر نکل جائیں. تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. اور جن کا لیول ہے ان کو جائیے گفتگو کیجیے. تو آپ کا جو وہ سرکل ہے اس میں ہمارے جو استاد تھے جو سرکل چلاتے تھے وہ اس بات کو انشور کرتے تھے کہ کبھی کوئی تفسیری نکتہ آنے نہیں دیتے تھے، تفسیری نکات آنے نہیں دیتے تھے. ترجمہ قرآن کا موٹا موٹا مفہوم سمجھ جائیں، لوگ قرآن سے وابستہ ہو جائیں. جب وابستہ ہو جائیں گے تو خود سے ہم مطالعہ کرنے لگے. ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو قرآن سے وابستہ کر دیا، پھر ہم نے خود قرآن کا مطالعہ شروع کیا. تو یہ کریں، آپ اپنے سرکل میں ڈیپر نہ جائیں. یہ میرا خیال ہے.